لوگوں نے فوج کے خلاف بغاوت کیسے کر ڈالی تھی؟ خان صاحب، آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ سمجھے جا رہے تھے، لیکن 9 مئی کے بعد پارٹی کا جس طرح شرازہ بکھ رہا ہے تو آپ اقتدار کی دوڑ سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا اب آپ کے پاس پلان ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ مومنٹم حاصل کریں؟ دیکھیں، ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک وجہ سے ختم ہوتی ہے، اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، 2 بڑی جماعتیں تھیں پاکستان کی، آج اکٹھی ہیں. آج دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے اکٹھے ہونے کے باوجود 37 بائی الیکشن ہوئے جو پچھلے چند مہینوں میں 30 جیت گئی ہے تحریک انصاف. تو اس کا کیا ہوا پھر؟ کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے. اکٹھے ہو کے بھی ایک جماعت کو نہیں ہرا سکتے. پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ، پولیس ان کے ساتھ، انتظامیہ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، پھر بھی 37 میں سے 30 الیکشن ہار گئے. اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہمارا پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو، ان سب نے مل کے الیکشن سے بھاگ گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی کی. کیوں؟ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں ہارنے سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت تو تب ہارتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے. اور جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وہ نہیں جیت سکتی. تو تحریک انصاف کا تو اس وقت ووٹ بینک عروج پہ ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے، آپ جتنا ہمارے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا بہانہ لگا کے ہمارے 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، سینئر لیڈرشپ جیل میں ڈال دی ہے. نکلتے تب ہیں جب وہ کہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تب وہ نکلتے ہیں. تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے، تحریک انصاف اور طاقتور ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. خان صاحب، پارٹی کے سرکردہ جو رہنما ہیں اور آپ کے قریبی ساتھی، ان کے چھوڑ جانے کے بعد خود کو تنہا تو محسوس کرتے ہوں گے؟ دیکھیں، میری ایک مشن ہے. مشن کے اندر آپ نہ دیکھتے ہیں اپنی فیملی، نہ آپ دیکھتے ہیں اپنے دوست، نہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرے سے 26 سال کوئی میرے ساتھ رہے. آپ صرف مشن دیکھتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے مشن لڑی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، کتنی ان کی دوستیاں رہ گئیں، ان کی فیملی ڈسٹربٹ ہو گئی. مہاتما گاندھی کا دیکھ لیں، وہ بھی بہت بڑا لیڈر تھا، اس کا دیکھ لیں کہ اس کی کیا پرائیویٹ لائف، دوستیاں کدھر گئی. نیلسن منڈیلا کی زندگی پڑھ لیں تو وہ کتنی ان کی فیملی ساری ختم ہو گئی، اس کے دوستوں سے کیا ہوا. تو میرے لیے تو ایک مشن ہے حقیقی آزادی کی. 27 سال پہلے میں نکلا تھا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، بڑی دیر تھوڑے سے لوگ تھے، پھر بڑھتی گئی، اور پھر اللہ کا کرم ہے آج پاکستان کی شاید تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے. تو اس کے اندر دوستیاں کا آنا جانا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کنسنٹریشن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، اگر ہم نے اس کو اٹھانا ہے، اگر ہم نے اس کو ایک عظیم قوم بنانا ہے جو کہ بن سکتی تھی. بڑا خواب تھا پاکستان، وہ تب ہوگا جب حقیقی جمہوریت آئے گی. حقیقی جمہوریت تب آتی ہے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. آزادی ہوتی ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. حقیقی جمہوریت تب تک نہیں آ سکتی جب تک رول آف لا یعنی انصاف نہیں ہوتا. کیونکہ رول آف لا ہوتا ہے تو جمہوریت ہوتی ہے، تو آزادی ہوتی ہے، تو خوشحالی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ چھوڑ کے مغرب جا رہے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ساؤتھ امریکہ سے امریکہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر آزاد لوگ ہیں، ان کی آئین ہے، ان کی جمہوریت ہے، ان کے رول آف لا ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، محنت کا پھل ملتا ہے. لوگ ایک دفعہ اپنے ٹیکس دیں، قانون کے اوپر چلیں، آزاد ہو جاتے ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر بدقسمتی سے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ سارے ملک کے وسائل کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہونے دیتا. اور یہ جو سارے میرے خلاف جو جمع ہوئے ہیں 14 پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں اس ملک میں حقیقی آزادی سے. حقیقی آزادی کا مطلب کہ یہ جو سارے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے وسائل کے اوپر اور قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو خطرہ ہے. خان صاحب، آپ کے پرانے دوستوں کی نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرٹیفیشل پارٹی چلتی نہیں ہے. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا.
یعنی میں اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو 27 سال کی سٹرگل ہے. 14 سال کی، جس طرح میں نے کہا تھوڑے سے لوگ تھے ساتھ، مذاق اڑتا تھا. آہستہ آہستہ پبلک کے اندر اس کی جڑیں گئیں، اس کا نظریہ گیا، اور آج سب سے بڑی اللہ کا کرم ہے جماعت ہے. لیکن کسی کا خیال ہے کہ اس طرح کی جماعت بنا دو اور ادھر ادھر سے لوگ توڑ کے لے آؤ، تو اس کی پبلک میں تو کوئی روٹس ہے ہی نہیں. خان صاحب، پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کے کس حد تک آپ قائل ہیں؟ کس حد تک فوج کا کردار ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے بھی یا نہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، ہمارا ایک ملک ایوالو کر رہا ہے. 75 سال کی ہماری زندگی ہے. ہمارا ملک کیسے شروع ہوا تھا؟ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ. کیوں؟ ہمیں خوف تھا. ایک دم آتے ساتھ ہی 47 میں آزادی ہوئی، 48 میں جنگ ہو گئی کشمیر کے اوپر. اس کی وجہ سے ایک خوف آ گیا کہ ہم 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارا ہمسایہ، اور وہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے. وہ ہمسائے کا خیال تھا کہ پاکستان زیادہ دیر رہے گا نہیں اور یہ پھر ضم ہو جائے گا ہندوستان میں. اس خوف کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ اور قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ فوج کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو وہ ہوتا ہوا ایسے کہ فوج نے 3 دفعہ ڈائریکٹ مارشل لاز لگائے حکومت کی، اور جب نہیں بھی مارشل لا تھے تو فوج اندر ایک سسٹم کے انٹرنچ ہو گئی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آگے جب ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی جو پرماننٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے چینج. آپ اگر وقت کے ساتھ نہیں بدلتے، ٹائم کسی کی انتظار نہیں کرتا، آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. آج اگر ہم اپنا ہندوستان سے موازنہ کریں، اور جو ابھی ہندوستان کی اور امریکہ کا جو معاہدے ہوئے ہیں، اور جس تیزی سے اب ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے اور جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں، تو ہمیں آج ہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہ تو ہمارا مستقبل اب خطرے میں ہے. کیونکہ جو ہندوستان کی یہ جو بی جے پی یا RSS کی جو نظریہ آئیڈیالوجی ہے، یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی، اور یہ پوری کوشش کرے گی کہ اگر انہوں نے یہ دیکھا جس طرح ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، وہ ضرور کریں گے. وہ ہمیں اور کمزور کریں گے، کیونکہ وہ نریندر مودی کا بڑا ایک تکبر بھرا ہوا بیان آیا ہے کہ پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی گر رہا ہے، ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ پرواہ کر رہے ہیں، وہ کریں گے پاکستان کو اور کمزور. تو ہمیں تو اپنے آپ کو اگر ہم نے نہ بدلا، ہم نے اپنے آپ کو ایک حقیقی طور پہ جمہوریت اور رول آف لا نہ لے کے آئے پاکستان میں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اب حالات ہیں، اگر اسی طرح ہم چلتے رہے، اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. خان صاحب، پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس حد تک میڈیا کی آزادی کے آپ قائل ہیں؟ دیکھیں، جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے آزادی. جمہوریت کیوں ہم چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں آزاد کر دیتی ہے. کیوں جو ملک جمہوریت جن میں آ جاتی ہے وہ کیوں تیزی سے ترقی کر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. ایسٹ اور ویسٹ یورپ دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا غلامی میں چلا گیا، ایک ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹس بن گئی، آزادی ختم ہو گئی، اور جو آدھا یورپ تھا، ویسٹرن یورپ، آزاد ہو گیا. 50 سال کے بعد جو آزاد یورپ تھا وہ خوشحال ہو گیا، اوپر چلا گیا، جو غلام تھا وہ نیچے رہ گیا. ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی، جو آزاد تھا، جو جمہوریت تھی، ویسٹ جرمنی وہ اوپر چلا گیا، ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا. ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا میں ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ساؤتھ کوریا جمہوریت آ گئی، وہ اوپر چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گیا. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جمہوریت اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے آزاد میڈیا بہت ضروری ہے. جب آپ میڈیا آزاد ہوتا ہے، وہ تنقید کرتا ہے. جب ایک سسٹم میں آپ تنقید کرتے ہیں، وہ اس میں اصلاحات کی چانس ہوتی ہے. جب آپ تنقید ختم کر دیتے ہیں، سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اور وہی میں نے آپ کو جو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سب معاشروں میں جب ڈکٹیٹرشپ میں تنقید ختم ہو جاتی ہے، سسٹم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آزاد میڈیا تو بہت ضروری ہے. یہ ہے کہ اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اس کے اوپر کربز ہونی چاہیے. جس طرح مغرب میں لائبل کیسز ہوتے ہیں، آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے، لیکن تنقید کرنا ایک معاشرے کے لیے تو خون ہے، اس کا خون بڑھتا ہے.
خان صاحب لیکن اس حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی کوئی مثالی دور نہیں تھا میڈیا کے حوالے سے، نہ صرف انڈیویجولی صحافی اس سے متاثر ہوئے ہیں بلکہ کئی ادارے بند ہوئے، کئی سینکڑوں صحافی بے روزگار بھی ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، ایک انگریزی میں لفظ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فالس ایکویولنس، غلط طریقے سے ایکویٹ کر دیتے ہیں دو بالکل مختلف چیزوں. آج میڈیا بالکل کنٹرولڈ ہے. آپ آج عمران خان کا ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے، جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جس کی ریٹنگ 70 to 80% ہے ایک جمہوریت کے اندر. کیسے ہو سکتا ہے کہ میڈیا پہ آپ اس کو دکھانے ہی نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب میڈیا تو ختم ہو گیا. آج تو ٹوٹل سینسرشپ ہے. حکم ملا ان کو کہ نہ عمران خان نہ تحریک انصاف کا موقف نہیں ٹی وی پہ آ سکتا. ہمارے زمانے میں 2-3 انسیڈنٹ ہوئے. اس کے پیچھے اس وقت کیونکہ ہم جنگ سے نکل رہے تھے، وار آن ٹیرر سے، تو وہ سیکیورٹی یہی فوج نے 2-3 لوگوں کے اوپر ایکشن لیا تھا. میری گورنمنٹ نے کسی کے اوپر ایکشن لیا اور ایک جگہ مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا. ہمیں پتہ چلا، اگلے دن ہم نے اس کو چھڑوایا. یعنی ہمیں اب 4-5 ہمارے بڑے صحافی ملک سے باہر چلے گئے ہیں. ایک کو ملک سے باہر گیا، اس کو قتل کروایا، ارشد شریف کو. اس وقت عمران ریاض 1.5 مہینہ ہو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے، اور عدالت کہہ رہی ہے اسے پیش کرو، اس کا پتہ نہیں ہے. 4-5 سینئر صحافیوں کو مارے پڑوائی ہیں. آپ تو کچھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہمارے دور اور اس دور کو. یہ تو مارشل لاء میں اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہے. خان صاحب، دنیا ایک بار پھر 2 واضح بلاک میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی اور دیگر اقوام ہیں، تو دوسری جانب روس، چین اور ایران سمیت کچھ دیگر ممالک ہیں. آپ پاکستان کا مستقبل کس بلاک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کو کسی بلاک میں نہیں شامل ہونا چاہیے. میں اصل میں ہمارے ہیں تو مخالف، لیکن میں ہندوستان کی فارن پالیسی کو بڑی میچور اور بڑی ذہین فارن پالیسی سمجھتا ہوں. ہندوستان نے اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھا، مطلب کہ ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں. جب کولڈ وار تھی اور ہم بلاکس میں چلے گئے، اور اس کے انہوں نے سب سے اپنے تعلقات رکھے، امریکہ سے بھی رکھے، روس سے بڑے کلوز تعلقات تھے. اب چین سے ہے تو ان کی تھوڑی آپس میں کانفلکٹ ہے، لیکن چین کے ساتھ ان کی اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے. تجارت چین سے بھی کر رہے ہیں، روس سے سستا تیل لے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ابھی وہ الائنس کر لی ہے کہ ہر قسم کا انہوں نے کبھی اس طرح کی اسٹریٹجک الائنس، اکنامک، ٹیکنالوجی، جس طرح کی وہ الائنس کی ہے. تو پاکستان کدھر کھڑا ہے آج؟ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے نا. ہم پہلے پھنس گئے جا کے ایک بلاک میں، امریکہ کی ہم خدمت کرتے رہے. اس کے بعد جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال کرتا تھا اور ہم وہ استعمال ہوتے تھے. افغان جہاد میں ہم استعمال ہوئے، جب استعمال ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا. پھر وار آن ٹیرر میں استعمال ہوئے، پھر وہ ختم پھینک دیا گیا. تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے. ایک خوددار فارن پالیسی ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، قومی غیرت، ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں اب سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. ہمیں امریکہ سے بھی اچھے رکھنے چاہیے، چین سے بھی، روس سے بھی، سب سے. کیونکہ ہمیں تو ایک امن چاہیے پاکستان میں. ہمیں کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے. میرا بالکل موقف ٹھیک تھا کہ روس اور یوکرین کے بیچ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. اس گورنمنٹ نے آ کے یوکرین کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور پھر کہتے ہیں جی روس نے ہمیں سستا تیل نہیں دیا. تو یہ تو ہمارا اپنا، ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کیا کوئی ہماری کانفلکٹ میں شرکت کرتا ہے؟ ہمارا اب کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. انہوں نے، ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو باہر پھینک کے ان کی اسٹیٹہڈ ختم کر دیے. 5 اگست 2019 میں. کیا کسی نے ہماری مدد کی؟ کوئی ہمارے لیے بولا ہے؟ تو ہم کیوں کسی کی جنگوں میں شرکت کریں؟ خان صاحب، آپ امریکہ پر الزام لگاتے تھے اپنی حکومت کے خاتمے کا، آپ آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اس الزام پہ؟ دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ تو ہے نا حقیقت، کہ ایک 6 مارچ کو میرے پاس ایک سائفر آتا ہے، کوڈڈ میسج، سیکرٹ میسج اپنے ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں، اسد مجید سے، کہ ان کو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ عمران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو ہم تمہارے لیے، پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ وہ
साइफर तो मैंने उसमें भी कैबिनेट में रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा, कि हमारे मुल्क की तौहीन है ये कि एक दूसरे मुल्क का एक ऑफिशियल कह रहा है कि मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, तो वो तो फैक्ट है। लेकिन बाद में हमें जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चली, एक फायरा है इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, कोई भी फॉरेन लॉबिस्ट हो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। किसी मुल्क से अगर कोई लॉबी कर रहा हो तो उसमें पता चला कि हुसैन हक्कानी को हमने $30,000 दिए थे और जनरल बाजवा ने उसको पैसे दिलवाए थे अपने लिए लॉबी करने के लिए, मेरे खिलाफ कि इमरान खान एंटी अमेरिकन। तो ये यानी साजिश तो इधर से शुरू हुई, तो उधर उसके बाद उधर से साइफर आया। खान साहब, एक तासुर आम है कि आपके दौर में आप पाकिस्तान में चीनी मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। आज की तारीख में सी पैक पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहले तो ये बिल्कुल ही गलत है, हमें बल्कि उल्टा कहा जा रहा था। जनरल बाजवा हमें कहता रहता था कि तुम बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ चले गए हो, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, हमें तो वो उल्टा कहता था। तो हमारा तो ये है कि चाइना हमारा 70 साल पुराना दोस्त है और चाइना हमारे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ा है, और हमें हमेशा चाइना से ताल्लुकात हमारे इसलिए अच्छे होने चाहिए कि फ्यूचर में चाइना एक वो पावर निकल रही है, इकोनॉमिक पावर, मेरे नहीं ख्याल में उसका कोई मुकाबला करेगा। तो हमें तो उनसे हर किस्म की हेल्प की ज़रूरत है चाइना से। सो हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। बदकिस्मत है 2 साल कोविड-19 आ गया, कोविड-19 की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया, तो उससे हमारी जो जिस रफ्तार पे हमारी प्रोग्रेस होना था और सी पैक पे भी, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि हमने उसके बावजूद हमने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे। लेकिन सर, वाकिफ़ाने हाल तो कहते हैं कि चाइना का जो टिल्ट है वो शरीफ बरदरान की जानिब ज़्यादा है बजाय आपके। कोई तो वजह होगी इसकी? मैं नहीं जानता कि ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा है, कौन ये फैसला करेगा कि टिल्ट ज़्यादा है? यानी क्या सबूत है इसका? क्या इन्होंने 14 महीने में ये जब से आए तो कौन सा मार्का मार दिया? बताएं चाइना से क्या किया इन्होंने, वो बताएं इन्होंने कोई काम किया जो हमारे ज़माने में नहीं हुआ। ये समझे कि चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर था, मेरी नो कॉन्फिडेंस मोशन जब इन्होंने दर्ज किया असेंबली में, तो उस जब मैंने OIC कॉन्फ्रेंस की तो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर स्पेशली एज ए गेस्ट आया। तो वो कभी इस तरह आता है कि अगर ताल्लुका ठीक ना हो, और OIC के सारे मुल्क कभी आते हैं आपके, अगर सऊदी अरेबिया और ईरान और जिस बड़े मुसलमान मुल्क हैं ये ना चाहें, नहीं तो OIC कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो सकती। तो 4 महीने में 2 तो OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई हमारी, उनमें अटेंड करता है आके चाइना का फॉरेन मिनिस्टर। तो ये किधर से कहते हैं कि ये ताल्लुका ठीक नहीं थे? खान साहब, आपके दौर में आपका एक मंसूबा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, हत्ता कि फाटा के अंदर भी उन्हें आबाद करने की बात हो रही थी। आज के भी आपका मौक़िफ़ वही है बावजूद इसके कि वो हमारी स्टेट को ही तस्लीम नहीं करते? देखिए, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है अफगानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत आ जाती है। तालिबान की हुकूमत कहती है कि जो TTP अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में वारदात कर रही थी, वो उनको कहते हैं कि जी अब आप पाकिस्तान वापस जाएं। अब जब वो पाकिस्तान उनको वापस भेजते हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस है ना, हम या तो, और वो 30-40 हज़ार लोग थे, यानी उनकी फैमिलीज मिला के, अब या तो आप उनको खड़े करके गोली मार दें या उनको यहाँ कोशिश करें रिहेबिलिटेट करने की, क्योंकि अफगानिस्तान कहता है हमें नहीं चाहिए, आपके लोग हैं, वापस ले लें। तो देखिए, जो अकल वाली चीज थी ना वो ये है कि उनको सेटल करते हैं, हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। ये सारी दुनिया में होता है। ये जब भी आपकी ये जो दहशतगर्दी की जंग ख़त्म होती है ना, तो आखिर में मुज़ाकरात पे होती है और आप फिर रिकन्सिलिएशन करते हैं। अब हुआ क्या कि हम प्लान भी, हमने पैसे का भी बंदोबस्त किया कि हम इनको सेटल करेंगे। इतने में पता चला जनाब वो हमारी गवर्नमेंट चली गई और इन्होंने आके, ना इनके पास कोई टाइम था ना इनको समझ थी। उसके बाद जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो लग गई तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए और वो TTP को भूल गई।
تو سر ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے نا, یہ ٹو وے چیز ہوتی ہے. وہاں سے تو حملے جاری تھے اور پاکستان کے مختلف حصوں میں حملے ہوئے, ایون پشاور میں بھی اس کے بعد حملہ ہوا, 100 سے زیادہ وہاں پہ شہادتیں ہوئی. دیکھیں وہ بات کہیں کہ جو میرا دور تھا, اب اگست کے اندر وہ ختم ہوتا ہے, اگست میں, یعنی اگست میں ان کی گورنمنٹ آتی ہے طالبان کی, اور اس کے بعد یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں نومبر دسمبر میں پاکستان. ہم اپریل تک تھے. مجھے بتائیں ہمارے دور میں کیا ہوا ہے, ہمارے دور میں کیوں نہیں کوئی حملہ ہوا؟ کیونکہ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہمارا پلان یہ تھا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا. جب ہم چلے گئے اس کے بعد جون کے اندر میں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ان کو سیٹل کرو, کیونکہ پہلی دفعہ پرابلم آیا ہمارا کانڈ کے اندر. ان کو کسی کو پتہ ہی نہ کوئی انٹرسٹ ہے, نہ کسی نے کوئی توجہ دی. تو دیکھیں اگر انہوں نے واپس ری سیٹل ہونا تھا تو وہ آسان تو نہیں تھا, لیکن آپ کے پاس دوسری چیز ہے, پھر جنگ شروع کر دیں. تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا سٹیٹس ہے, یہ حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے. کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت ساری جو توجہ حکومت کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ تحریک انصاف کو ختم کرو. ہمارے اوپر پوری سرویلنس لگی ہوئی ہے, ہر جگہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ڈال دیے. تو ان کی تو ساری توجہ ادھر ہی ہے. سیکیورٹی فورس ایک ہی وقت پہ کام کر سکتی ہے نا. تو تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے باقی سیکیورٹی کے اوپر ان کے پاس کدھر ٹائم ہے. خان صاحب, آپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستانی پختون جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کی وجہ مذہبی سے زیادہ پشتون نیشنلزم ہے. اس سے آپ کی کیا مراد تھی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے؟